بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت کو 7 دن دیے تھے، بتا دیا تھا حکومت نے کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات کا اگلا دور نہیں ہوگا۔ حکومتی کمیٹی کی تحریک انصاف کو مذاکرات بحال کرنے کی درخواست۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے پی ٹی آئی والے بانی سے مختلف رائے اپنائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں، مذاکرات کا عمل نہ چھوڑیں۔ اور سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ یوب کے علاقے سمباسا میں کارروائی میں 6 خوارج ہلاک، دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ سارم قتل کیس میں تحقیقاتی ٹیم نے مزید 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ زیر حراست افراد سے تفتیش مکمل، بلڈ سیمپل لے لیے گئے۔ گزشتہ روز 7 افراد کے ڈی این اے لیے گئے تھے۔ فورینسک رپورٹ سے تفتیش آگے بڑھے گی۔ گارڈن ویسٹ سے لاپتہ 2 کمسن بچوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ پولیس کی جانب سے گارڈن، لیاری ندی اور اطراف میں نالوں، گٹر اور گڑھوں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ 5 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا 14 جنوری کو لاپتہ ہوئے تھے۔ ایسے بھی وائس چانسلر تھے، میں نام نہیں لوں گا، آپ کو آدھے لوگوں کو وائس چانسلر سب کو پتا ہوگا، انہوں نے فراڈ کیے، کورٹوں سے جا کے اسٹے بھی لے آتے تھے۔ انفارچونیٹلی یہ پی ایچ ڈی تھے، پروفیسر تھے، جو آج کل کچھ ہنگامے بھی ڈال رہے ہیں، اور 2-3 یونیورسٹیاں جو زیادہ اس پہ کام کر رہی ہیں ان کے ٹیچرز جمع ہوتے ہیں، کالی بھیڑے تو ہر جگہ ہے۔ میں ان 2 پروفیسرز کو آج تک I had to wait till the term was over, I could not sack them۔ وائس چانسلرز نے فراڈ کر کے عدالتوں سے اسٹے لیے۔ ایسے بھی وائس چانسلرز منتخب ہوئے جو جنسی ہراسگی میں ملوث نکلے۔ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، قانون بدلنا میرا فرض ہے تاکہ بچوں کو بہتر لوگ ملیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بعض وائس چانسلرز مالی فراڈ میں بھی ملوث نکلے، میں ان کو نکال نہیں سکا کیونکہ وہ عدالت چلے گئے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ بیوروکریٹس کے لیے وائس چانسلرز کی راہ ہموار کی۔ پروفیسرز میدان میں آئیں، وائس چانسلر بنے، کس نے روکا ہے؟ جامعات میں ترمیمی ایکٹ اور انٹرمیڈیٹ نتائج کے خلاف طلباء تنظیم کا کراچی پریس کلب پر احتجاج۔ طلباء ریلی کی شکل میں سندھ اسمبلی گئے، دھرنا دیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سندھ کی جامعات میں سندھ سرکار کی سیاسی بھرتیاں نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے چین کی سرکاری انجینئرنگ کارپوریشن کے وفد کی ملاقات۔ مراد علی شاہ نے کہا چینی کمپنی کا شمار دنیا کی بڑی کنسٹرکشن کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چینی کمپنی کے ساتھ منصوبوں پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ صدر آصف زرداری جلد چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر کے دورے کے دوران کئی منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پشاور میں پینشن اصلاحات کے خلاف سرکاری ملازمین کا احتجاج۔ شیرشاہ سوری پل کے قریب پولیس کے مظاہرین پر شیلنگ، جیل وین بھی پہنچا دی گئی۔ پولیس کی شیلنگ کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے۔ 40 روز کے سرکاری حج پیکج کی قیمت 10.5 لاکھ روپے۔ عازمین کو گزشتہ سال کی نسبت کم خرچ پر زیادہ سہولیات ملیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے سعودی عرب میں معاہدوں کے بعد حج اسکیم کا حتمی تخمینہ تیار کیا گیا۔ کم دورانیے کے شارٹ حج پیکج کی قیمت 11 لاکھ روپے فیکس ہوگی۔ وزارت مذہبی امور حاجی کیمپ اسلام آباد میں پہلی حج تربیتی ورکشاپ کا آغاز۔ تربیت کا دوسرا مرحلہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوگا۔ کراچی میں آج رات سے سردی میں اضافے کی پیشگوئی کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران خشک موسم کے ساتھ رات میں خنکی محسوس کی جائے گی۔ 24 سے 26 جنوری کے درمیان پارا سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر بدستور برقرار۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری۔ اسکردو میں درجہ حرارت -5 ریکارڈ کیا گیا۔ کالام میں 9 انچ تک برف پڑ چکی۔ مالم جبہ میں 7 انچ تک برف باری نے پارا -4 تک گرا دیا۔ پاک بحریہ نے ٹاسک فورس 151 کی قیادت 11ویں بار سنبھال لی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کمان تبدیلی کی تقریب کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیڈ کوارٹرز بحرین میں ہوئی۔ کموڈور سہیل احمد عظمیٰ کمبائنڈ ٹاسک فورس کے نئے کمانڈر تعینات۔
فورس 151 میری ٹائم سیکیورٹی بحری قزاقی سمندر میں دہشت گردی کی روک تھام یقینی بناتی ہے۔ اسرائیلی فورسز کے مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیاں، جنین میں مزید 2 فلسطینی شہید، 2 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ غزہ میں امدادی سامان پہنچا تو لوگ ٹوٹ پڑے۔ غزہ میں تباہ حال عمارتوں کے ملبے سے اب تک 200 لاشیں نکالی جا چکی۔ ملبہ ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری غزہ بھیجی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں ملبہ ہٹانے میں 10 سال لگیں گے اور اس پر $500 ملین لاگت آئے گی۔ جب تک قبضہ اور جبر رہے گا مزاحمت جاری رہے گی۔ ایرانی نائب صدر جواد ظریف کی ڈیووس میں بین الاقوامی اقتصادی فورم میں گفتگو، کہا اسرائیلی جبر اور ظلم کے خلاف ایرانی مزاحمت انقلاب سے پہلے سے جاری ہے۔ کوئی بھی ایران کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آسان جگہ نہ سمجھے۔ ہمارا جوہری پروگرام جوہری ہتھیار بنانے کے لیے نہیں۔ امید ہے ٹرمپ دور اس بار زیادہ سنجیدہ اور حقیقت پسندانہ ہوگا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ امریکہ میں سرمایہ کاری کو $600 ارب تک بڑھانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن اور سلامتی کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ سوشل میڈیا پیغام میں امریکی صدر نے روس یوکرین جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیل نہ کرنے پر روس پر پابندیاں لگانے اور ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی کوسٹ گارڈ کمانڈنٹ ایڈمرل لنڈا فیگن کو برطرف کر دیا۔ بائیڈن دور کے قانون کو منسوخ کرتے ہوئے ٹرانسجینڈرز کے فوج میں ملازمت پر پابندی بھی عائد کر دی۔ لاس اینجلس میں شمال کے جنگلات میں بھی شعلے بھڑک اٹھے۔ 2 گھنٹے میں تیز ہواؤں کے باعث 5000 ایکڑ رقبہ لپیٹ میں آ گیا۔ ونچورا کاؤنٹی میں 25,000 افراد کو انخلا کا حکم۔ 7 جنوری سے لاس اینجلس کے مختلف مقامات پر لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔